کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ پاک روح اللہ، اس طرح کا کلمہ بتاتے ہیں، جبکہ ہمارا کلمہ ہوتا ہے بیسکلی عقیدے کو بیان کرنا، اپنے ایمان کے اظہار کو بیان کرنا کلمہ کہا جاتا ہے۔ ویسے کلمہ جیسے صلیبی کلمات ہیں، یہی یسوع مسیح نے جو 7 کلمات بولے وہ گڈ فرائیڈے کو بھی آپ سنتے ہیں جا کر، لیکن چرچز میں جاتے ہمیں عرصہ ہو گیا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کلمہ کون سا ہے، تاکہ جب ہم قوموں میں بیٹھیں، اقوام میں بیٹھیں، اقوام عالم میں جائیں تو ہم بتا سکیں کہ ہمارا کلمہ کون سا ہے، ہمارا عقیدہ کون سا ہے، اور ہمارے عقیدے کی جو بنیاد ہے وہ کس سے ہے، کس سے ہم نے جو جنم لیا ہے عقیدے کو۔ تو آپ چرچز میں جاتے ہیں، آپ ایک بڑی منسٹری میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر خدمت کر رہی ہیں، ہم چرچز میں جاتے ہیں، ہمارا کلمہ کون سا ہے؟ پہلے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی آیت بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کلمہ ہے جی، کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا، یہ بھی کلمہ لوگ کہتے ہیں، لیکن کلمہ یہ نہیں ہے۔ کلمہ ہمارا ہے رسولوں کا عقیدہ، رسولوں کا عقیدہ، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہو گیا، مر گیا، دفن ہوا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک الکلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ گو کہ یہ ہمیں تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن یہ سیم اسی طرح ہے جیسے ہمارے چھوٹے بچوں کو اے ہمارے باپ زبانی رٹے میں پڑھنی آ جاتی ہے، سیم اسی طرح اگر آپ سیکھیں تو آپ کو عام فعل میں یہ آپ کی زبان پر چڑھ جائے گا، اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر آپ 5 سال کے بچے کو بھی 7 سال کے بچے کو بھی سکھائیں گے، اس کی زبان پر بھی زبانی چڑھ جائے گا اور وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر پائے گا۔ گو کہ ہم نے عام طور پر اپنے جو پرانی رسومات ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ رٹی رٹائی دعائیں ہیں، لیکن یہ رٹی رٹائی دعائیں نہیں ہیں، یہ ہمارا کلمہ ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد اس پر ہے۔ جب اس پر ہم غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سب کچھ اسی میں ہے جو ہم مانتے ہیں۔ خدا باپ، اس کا بیٹا جو کنواری مریم سے پیدا ہوا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس نے پینتوس پلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کلام مقدس کے مطابق وہ مر گیا، دفن ہوا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہمارا ایمان ہے ان باتوں کے اوپر، ہمارا ایمان ہے کہ وہ جلد عدالت کرنے کے لیے، وہ کبریا کے دائنی طرف بیٹھے اور عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ ہمارا ایمان ہے روح القدس پر، ہمارا ایمان ہے مقدسوں کی شراکت پر، ہمارا ایمان ہے گناہوں کی معافی پر۔ آپ دوسرے آیت کو جب آپ دیکھیں گے ان میں یہ نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی بھی نہیں ہے، روح القدس بھی نہیں ہے، مقدسوں کی شراکت بھی نہیں ہے، گناہوں کی معافی بھی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی بھی نہیں ہے، اور جی اٹھنا بھی نہیں ہے۔ یہ صرف مسیحی عقائد میں آپ کو نظر آئے گا، اور یہ سب سے ڈیفرنٹ اس لیے ہے کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے بائبل سے عکس کیا گیا ہے، اور یہ بائبل سے عکس ہمیں دیا جاتا ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور ہمارا کلمہ یہ ہے، جس کو ہم نے خود بھی سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ اگر آپ چرچ آف پاکستان میں چلے جائیں، جو پرانی کلیسیاں ہیں، تو آپ سب سے پہلے وہ آپ کو ہر سروس میں، میرے خیال میں پاسٹر صاحب کے والد صاحب تو وہاں سے ہیں، چرچ آف پاکستان سے رہے ہیں، تو وہاں پہ موسٹلی جب آپ عبادت کا آغاز ہے اس میں سکھایا جاتا ہے، کیتھولک میں سکھایا جاتا ہے، اور دوسری کلیسیاں جو پرانی قدیم کلیسیاں ہیں ان میں سکھایا جاتا ہے۔ آج کی جو ماڈرن کلیسیا ہے، ماڈرن کلیسیا نے اپنے روٹ چینج کر لیا ہے، اور گو کہ یہ رٹی رٹائی دعا نہیں، یہ ایمان اور عقیدے کا اظہار ہے، جس میں یہ سارا پنہا کیا گیا ہے، سارا کچھ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس لیے جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا کلمہ کون سا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں رسولوں کا عقیدہ، رسولوں کا عقیدہ ہے، اور یہ ہمارا
کلمہ ہے۔ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਆਸਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਵਾਲੇ ਨਾ ہاں جب اس کو یہ ہر سیکھیں دعا گے جگہ سے۔ تو یہ اے ہمارے باپ کی دعا جیسے ہماری زبان پر چڑھ جاتی ہے، یہ بھی ایسے میری بیٹیاں ہیں وہ پڑھتی ہیں، ان کو سکھایا رسولوں کی کتاب، میرے خیال میں ایک بار میں نے بتایا، تو آج 8 سال کی ہیں وہ زبانی ان کو آ وہ گیا۔ نہیں جو اور چرچز میں باقاعدہ کلام سے پہلے کھڑے ہو کے اس کو بولا جاتا ہے پوری جماعت کے ساتھ. ہاں اور پوری میرا جماعت بیٹا بولتی ہے. میرے خیال میں 4 سال کا بھی نہیں ہے ابھی، تو وہ بھی اس کو جو ہے وہ روایت کر لو، جس طرح بھی اس کو چھوٹے موٹے الفاظ میں وہ جس طرح، لیکن وہ پڑھتا ہے، دیکھو بولنے کا تو کہنے کا مطلب یہ مشکل نہیں ہے. دیکھنے کو ہمیں لگتا ہے کتنی لمبی یہ دعا ہے، کتنا لمبا یہ، لیکن جب اس کو پڑھیں گے، جب اس کو سیکھیں گے تو آ جائے گا. تو ہم نے اب یہ سوچا ہے کہ کم سے کم ہم بھی اپنے چرچ میں اپنے عقیدہ جو ہے اپنے لوگوں کو سکھائیں گے، تاکہ ہمارے لوگ جو جا کر وہ اقوام عالم میں جا کر یا دوسرے ادیان میں جا کر پریشان نہ ہو جائے، جی ہمارا کلمہ کون سا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی آیت وہ تو نہیں ہے، یا کون سا ہے، وہ شکار نہ ہو جائے کسی اور مذہب کے ہاتھوں نہ چڑھ جائے کہ جی آپ کو تو آپ کے کلمے کا نہیں پتہ، آئیں جی ہم آپ کو سکھاتے ہیں، آئیں جی آپ کو بتاتے ہیں. وہ کہ کسی کو سیکھنے کے بجائے ہم اپنے ایمان کا اظہار اچھے طریقے سے ایکسپلین کر پائیں گے، تب کوئی ہم سے متاثر ہوگا. تو اس لیے اس کو روٹین میں سیکھیں، روٹین میں پڑھا کریں، اکٹھا بیٹھا کریں، اور جب بھی آپ جاتے ہیں باہر آپ سے کوئی پوچھتا بتائیں رسولوں کا عقیدہ ہمارا کلمہ ہے. خدا آپ کو برکت دے. دعا کریں گے اور پاسٹر کاظم ضرور صاحب سب